اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ مومنین کرام، آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایام شعبان المعظم ہیں، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور رمضان المبارک کی بھی آمد ہے۔ شعبان المعظم میں ابتدا میں ہی جو ہے وہ ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام ہے، 3 شعبان المعظم، اور اس کے بعد حضرت ابو الفضل العباس اور بعض روایات میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اور پھر 15 شعبان المعظم امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ اسی طریقے سے آج جو ہم نے دن گزارا اول شعبان، اس میں بھی بعض کتابوں میں، البتہ زیادہ تر معتبر جو اس حوالے سے تاریخ بیان کی گئی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 5 جمادی الاولیٰ زیادہ شہرت ہے۔ البتہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی جو ہے وہ کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد، اس کے اندر کافی سارا تبصرہ ہے، کافی ابحاث ہے، لیکن زیادہ شہرت یہ ہے کہ سیدہ کی سلام اللہ علیہ کی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت 5 جمادی الاولیٰ ہے اور 6 یا 7 ہجری میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بعض کتابوں میں بہت کم اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اوائل شعبان میں جو ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی ایک اور تاریخ بھی جو نقل ہوئی ہے۔ خوب، اس حوالے سے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ کچھ دن پہلے ایک موضوع جس کو آمادہ کیا تھا سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہی بحث جو ہے وہ جڑتی ہے خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے متعلق بھی۔ وہ عنوان یہ تھا کہ انشاءاللہ، البتہ یہ موضوع جو ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کا قیام جو ہے، سید الشہداء علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں سب اہل بیت علیہ السلام کیونکہ مجسم قرآن ہیں، قرآن کریم کے وارث ہیں، تو ان کی زندگی کے تمام اقدامات قرآنی تعلیمات پر مبنی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک عنوان کے خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام نے جو اپنے قیام کا آغاز کیا، کیونکہ ہم نے 28 رجب المرجب ہم نے گزارا ہے جو روز آغاز قیام سید الشہداء علیہ السلام تھا، اور اسی دن یہ موضوع در حقیقت میں نے ایک چینل پہ بھی، ہدایت ٹی وی پہ کبھی کبھی پروگرامز آتے ہیں، اس میں ایک عنوان کو بیان کیا، اس کی ریکارڈنگ کچھ مناسب نہیں ہوئی تھی، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ جو ہے وہ، کیونکہ چینل پہ جو بعض اوقات ساؤنڈ ہوتی ہے وہ اتنی صحیح مناسب نہیں ہوتی، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ موضوع بہت مہم ہے، تو اس کا آغاز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کریں، تو پھر ساتھ ساتھ توفیق ہوتی رہے گی تو اس موضوع کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ سید الشہداء علیہ السلام نے جب اپنا قیام فرمایا 28 رجب المرجب سے لے کے عاشور تک، جن آیات کو انہوں نے بیان کیا خطبات کے اندر، اسی طریقے سے مختلف شخصیات سے جو ملاقاتیں کی، بعض ملاقاتوں میں ایک ملاقات میں 2 3 آیات سے استدلال کیا، اور عاشور والے دن بھی آخری خطبے تک جو یزیدی جو آئے ہوئے تھے ان کے سامنے جو سید الشہداء علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے جو خطبات ارشاد فرمائے، ان میں بھی آیات جو بیان کی، وہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ایک عنوان بنتا ہے کہ کربلا از جہت کربلا قرآن کریم کی روشنی میں، یہ بہت بنیادی موضوع۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت میں بھی ہم یہی کچھ نظر آتا ہے، یعنی ان کے بھی خطبات کو ہم جب دیکھتے ہیں تو، کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ قرآن کی معلمہ بھی تھی، عقیلہ بنی ہاشم ان کو کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے، اور بہت یعنی علمی شخصیت ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے جس طرح بیان فرمایا۔ خوب، اس میں آپ کی خدمت میں یہ ایک آغاز میں ایک نکتہ عرض کروں گا کہ خود سید الشہداء علیہ السلام کی تعلیمات میں آپ ایک چیز دیکھیں، البتہ اس سے پہلے ایک اور مطلب صرف اشارتاً، اس سے ہمارا یہ عنوان ذرا بہتر تر ہو جائے گا، ہمیں زیادہ سمجھ میں آ جائے گی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی تحریک نہضت کو سمجھنے کے لیے
دو چیزیں اس کی ہوتی ہیں مد نظر آپ نے رکھنی ہوتی ہیں، جتنی بھی چاہے مذہبی عنوان سے کوئی نہضت یا تحریک ہے، کیونکہ ہزاروں تحریکیں آج بھی ہیں، اس سے پہلے بھی ہیں، بر صغیر کے اندر، پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر، غیر مسلمز کے اندر جتنی تحریکیں ہیں، جتنی نہضتیں اٹھتی ہیں سیاسی مذہبی جو بھی، ان کے اندر دو چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ شخصیت یا وہ لوگ جو ایک تحریک کو لے کے چل رہے ہیں وہ کہتے کیا ہیں، اقوال ان کی باتیں کیا ہیں، اور دوسرا وہ کرتے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کے اوپر ہی پوری تحریک کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جو کہہ رہے ہیں اس کی توجہ کریں، اس کی طرف توجہ کریں، اور پھر جو کر رہے ہیں یا اس کہنے کے مطابق کر رہے ہیں یا کہنے کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، یعنی قول و فعل میں تضاد ہے یا ایک ہی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، خدا کی بات کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب عمل میں آتے ہیں تو عمل میں بالکل وہ اس قول کے برعکس ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی نہضت کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں اور اس کو ایک دفعہ اگر ہم دقیق اس کا مطالعہ کریں اول سے لے کے آخر تک، الحمدللہ ابھی بہت ساری تحقیقات سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پہ ہو چکی ہیں، ان کی زندگی، ان کی جو ہے وہ سفر، خصوصاً کربلا تک جو ان کا سفر رہا، وہ سارا بڑا دقیق تحقیقات اس کے اوپر ہو چکے ہیں، چند جلدوں میں، بہت زیادہ 10 سے زیادہ جلدوں میں بعض اداروں نے تحقیقات کی ہیں، اور یہاں تک جو معلومات ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کے اوپر بہت ٹائم لگایا ہے، یعنی زندگی صرف ہو رہی ہے، لوگوں کی زندگیاں لگ گئی ہیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے اوپر تحقیقات اور ان کی زندگی کے اوپر تحقیقات کرتے ہوئے، کیونکہ یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے تاریخ پڑھ کے اور اس میں سے آپ نے بہت ساری چیزوں کو اس میں مطمئن ہونا ہوتا ہے اور تحقیقات کرنی ہوتی ہیں کہ یہ کلام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے یا نہیں ہے، تو پھر اتھینٹک کو نکالنا، خطبات کو نکالنا، یہ بہت محنت طلب کام ہے، پھر اس کی اسناد اور یہ ساری چیزیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا معروف کلام ہے، اور یہ تقریباً سب اتھینٹک بکس میں موجود ہے، جس میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے بصرہ والوں کو جو خط لکھا، اس میں فرمایا کہ توجہ کریے گا، جو بنیادی چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی نہضت اور اہداف میں ایک چیز، یہ بنیادی ترین چیز تھی، ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، اے لوگو میں تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف، ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ آپ دیکھیں یعنی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور سنت پیغمبر کی طرف بلا رہے ہیں، یہ دو چیزیں بڑی مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن اور سنت کے مطابق ہم نے اپنے اعمال کو انجام دینا ہے، قرآن اور سنت تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں خود شیخ کلینی علیہ رحمہ، جو ہماری مکتب تشیع میں بہت بڑی شخصیت ہیں، جن کی کتاب الکافی ہے، اور یہ شیعہ کے منابع اولیہ یعنی منابع معتبرہ میں کاؤنٹ ہوتی ہے، البتہ ساری احادیث تو اس کی قابل تحقیق ہوتی ہیں۔ شیعہ کے ہاں نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب پوری کی پوری صحیح نہیں ہے، اس کے اندر تحقیقات کا دروازہ کھلا ہے، اور اسی وجہ سے فقہاء اور جو علم رجال کے اسپیشلسٹ ہیں وہ سب احادیث کے اوپر مختلف اوقات میں تبصرہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب کافی اعتبار رکھتی ہے شیعہ کے ہاں، بعض علماء نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ اس کی اکثر احادیث صحیح ہیں۔ وہ اس کے اندر تقریباً شیخ کلینی علیہ رحمہ نے 20 سال محنت کی اور 16,000 احادیث اس میں اکٹھی کی، اور یہ کتاب جو ہے یہ غیبت صغریٰ میں ہے۔ غیبت صغریٰ یعنی حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ملاقات ان کے نائبین کے ذریعے سے ممکن تھی، یعنی اس زمانے میں یہ کتاب انہوں نے لکھی، اس وجہ سے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے یہ جہت بھی کہ غیبت صغریٰ میں کتاب کا لکھا جانا۔ خوب اس کے اندر ایک پورا باب ہے کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ الاخذ شواہد الکتاب والسنہ، یعنی آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ کتاب اور سنت کے مطابق کرنا ہے، یعنی کتاب اور سنت کو آپ نے اپنی زندگی کے تمام شعبہ جات میں اخذ کرنا ہے۔ اخذ کا معنی یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہ اس کو صرف دیکھنا ہے، قرآن اور سنت کو صرف دیکھنا ہے، نہ بلکہ اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ جس طریقے سے خداوند متعال فرماتا ہے نا قرآن کریم میں سورہ مریم کے اندر، یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، کتاب کو اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، خذ الکتاب بالقوہ، خذ پکڑنا،
قوت کے ساتھ. تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب آپ سامنے رکھی ہوئی تو اس کو میں مضبوطی سے قرآن کریم کو یا جو بھی کتاب جس زمانے میں ہوتی تھی ہدایت کی اس کو اس طرح پکڑنا. مضبوطی سے پکڑنے سے یہ مراد ہے کہ اس کی تعلیمات میں پوری اپنی قوت لگاؤ سمجھنے کے لیے، اپنا تدبر، اپنی صلاحیتیں، اپنی کوششیں، اپنی توانائیاں اس کتاب میں لگاؤ اور اس سے احکام کو اخذ کرو، نظام کو اخذ کرو، سسٹم کو اخذ کرو. آج مسلمان آپ دیکھیں نا قرآن کریم کو صرف انہوں نے مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قوت نہیں لگاتے کہ ہم نے اس سے مطالب اخذ کرنے ہیں، زندگی کے اصول نکالنے ہیں. تو یہاں پہ بہت بنیادی اس وجہ وہاں پہ انہوں نے جو روایات نقل کی ہیں اس میں یہی ہے کہ حدیث ثقلین کے متعلق بھی جو تعبیرات ملتی ہیں شیعہ اور سنی دونوں مکاتب کے ہاں، اہل سنت بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تبصرہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے اندر دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ان سے تمسک کرنا ہے میرے بعد، قرآن اور میری عطرت، اور بعض میں قرآن اور میری سنت، قرآن و سنتی. ٹھیک ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ نے ایک بڑا دقیق اور بڑا خوبصورت مطلب یہاں پہ جو بیان کیا ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ سنا ان سے، یا ان کے ایک شاگرد نے ان کی انہوں نے خود بیان کیا کہ ہمارے استاد نے اس مطلب کو اس طرح بیان کیا. میں نے ایک سپیچ میں سن رہا تھا اور شاید ظاہراً مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے خود ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ سنا ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ ان دو احادیث کو جمع کیسے کیا جائے، یعنی جمع احادیث ایک فن ہے، جس طرح احادیث کے تعارض کو ختم کرنا ہوتا ہے. بعض احادیث ظاہراً محسوس ہو رہی ہوتی ہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں لیکن ان میں تعارض ایک ظاہری ہوتا ہے، اس کو فن جو حدیث جانتے ہیں وہ اس کو حل کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے جمع کرنا احادیث کو اکٹھا کرنا یہ بھی ایک فن ہے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت یہاں پہ جمع کیا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت یہ بتا رہے ہیں کہ میری سنت جو ہے وہ آپ لوگوں کو اے مسلمانوں میری عطرت کے ذریعے سے پتہ چلے گی. یعنی میری سنت وہ میری سنت کے مطابق صحیح وقت زندگی گزار سکے گا کہ جو میری عطرت کے اس کے پیچھے چلے، عطرت کی پیروی کرے گا. یعنی یہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی میری سنت، میرا طریقہ کار میرے بعد میری عطرت سے اخذ ہو سکے گا. دیکھیں یہاں پہ آپ اس چیز نتیجہ ہم یہ اخذ کرتے ہیں یہاں سے کہ دیکھیں قرآن اور سنت، قرآن و عطرت، خود عطرت آپ دیکھیں قرآن کو کے مطابق اپنی تمام امور کو لے کے چل رہے ہیں. میں اس کے اب عملی ہم آتے ہیں، آپ دیکھیں ہم تطبیق کرتے ہیں، جو بات کی ہے اس کی اب تطبیق کرتے ہیں کیونکہ زیادہ طولانی نہیں چاہتے اس گفتگو کو بڑھائیں. انشاءاللہ مختلف اوقات میں اس موضوع کو ڈسکس ہم کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ بھی ایک بات جو ہے وہ پرینٹیز میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری تحریکیں ایسی اٹھتی ہیں، بہت سارے انقلاب ایسے برپا ہوتے ہیں، جس طرح آج ہمارے ہاں بھی یہ تبصرہ انقلاب آ گیا. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس طرح ہوتا تھا، بہت ساری تحریکیں ہوتی تھی. تو وہ آیا ان تحریکوں کی تائید کرتے تھے کس پیمانے پہ، کس چیز کو مد نظر رکھتے تھے، یہ بہت مہم ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے یعنی 258 ہجری میں یا 255 میں ایک قیام ہوتا ہے بصرہ کے اندر سے. ایک شخص ہے جو ایک تحریک شروع کرتا ہے، اس کا نام ہے صاحب الزنج. ٹھیک ہے، علی ابن محمد اس کا اصلی نام ہے اور اس کو صاحب الزنج کہا جاتا ہے. آپ ابھی بھی اگر گوگل کے اوپر سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ خود جو ہے وہ عربی میں بھی آپ کو ملے گا ثورۃ و کتاب صاحب الزنج، ثورۃ و صاحب الزنج. اسی طریقے سے قیام فارسی میں ملے گا آپ کو قیام صاحب الزنج. یہ تہرانی تھا اصل میں، یعنی رے کا رہنے والا تھا، آج کل جس کو تہران کہتے ہیں. اور یہ بصرہ میں رہتا تھا. وہاں پہ اس نے جب دیکھا کہ حالات، اس وقت عباسیوں کی حکومت تھی، تو اس نے جب دیکھا کہ لوگ کچھ ہیں جن کے ہاتھ میں مال سارا آ چکا ہے اور ایک بڑی تعداد فقیرانہ زندگی گزاری، اور اس میں حبشی جو تھے وہ بہت مشکلات میں تھے، حبشی جو افریقہ سے لائے جاتے تھے. تو اب یہ شخص اٹھتا ہے غرباء کا ساتھ دینے کے لیے، اور اس کے ساتھ 3 لاکھ سے 8 لاکھ تک لوگ ملتے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے اس زمانے میں، بہت بڑی. یعنی اس نہضت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. حتیٰ مغربیوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشنز کی ہیں کچھ وجوہات کی وجہ سے. وہ اس میں ایک مین وجہ یہ ہے کہ افریقائی حبشی جو ہیں ان غلاموں کا قیام اس کو کہا جاتا ہے، اس جہت سے وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ بعض علماء نے یہ تبصرہ کیا ہے، اہل تحقیق نے،
کہ اس زمانے میں فقر اتنا بڑھ چکا تھا کہ یہ انسانوں کا گوشت انہوں نے کھانا شروع کر دیا تھا، لوگوں نے مردار کھانا شروع کر دیے تھے. اور یہ حبشی جو تھے وہ تو باقاعدہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ یہ انسان مار کے گوشت کھاتے تھے، یہ تو عادی ہو چکے تھے غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے. یہ حالات عراق نے بہت حالات دیکھے ہیں، مختلف کنڈیشنز دیکھی ہیں. تو اب یہاں پہ جب اس نے پھر کئی چیزیں یہ بیان کرتا تھا، علی ابن محمد جو تھا، اس نے کیا کیا کہ جب اس نے وہ مالدار لوگوں کے خلاف اور حکومت کے لوگوں کے خلاف جب اس نے قیام کیا تو اس میں اس نے عمل میں جو ہے باتیں تو یہ بہت ساری اچھی اچھی کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اہل بیت کی طرف بھی اپنے آپ کو منسوب کرتا تھا. کبھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے آپ کو بیٹا کہتا تھا کہ میں زید کی نسل سے ہوں. اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. جس طرح بنو عباس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام استعمال کیا. خدا منصور دوانگی کی اگر آپ زندگی پڑھیں تو وہ حدیث غدیر مساجد میں پڑھتا تھا، تبلیغ کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، وہ اہل بیت کے اوپر انہوں نے بہت ظلم کیا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بے دردی سے قتل کیا. لیکن خود جب یہی منصور دوانگی وغیرہ ان کو حکومت ملتی ہے تو یہی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل بنتے ہیں. اور بعد میں جو آپ کو تاریخ علم ہے کہ بنو عباس نے کتنے ظلم کیے، یعنی در حقیقت نام استعمال کیا. تو اس شخص نے بھی اسی طریقے سے کیا. تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صاحب الزنج لیس منا اہل البیت، یہ اس کا ہم اہل البیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سب محققین نے تقریباً شیعہ شیخ عباس قمی وغیرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ نہ اس کا نسب اہل بیت کے ساتھ ملتا تھا اور نہ ہی اہل بیت نے اس کی تائید کی کسی قسم کی. تو اس نے حتیٰ حکومت بھی بنا لی بصرہ میں اور اس کے اطراف میں، اور 15 سال تک اس کی حکومت اور اس کی نہضت رہی، 55 سے لے کے 70 تک. آپ تحقیق کر سکتے ہیں ایزیلی، آپ کو گوگل سے مل جائے گا، اردو میں بھی ڈیٹا اس کا موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نہضت کی نفی کرنے کی وجہ ایک یہ تھی کہ اس نے جب قیام شروع کیا نا تو اس نے جو مخالفین تھے ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی خواتین کو بھی قتل کیا، اور وہ وحشیانہ کام کیے کہ تاریخ جو ہے وہ لکھنے سے اس کو شرم کرتی ہے، یعنی وحشیانہ روش سے چلے یہ لوگ چلے. تو آپ دیکھیں کہ بہت مہم ہوتا ہے بات اور قول. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ دیکھیں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو مدینہ سے نکلتے ہوئے حضرت نے یہ آیت پڑھی، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةِ. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ نکلتے ہوئے اس آیت کو پڑھ رہے تھے، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت شہر سے نکل رہے تھے اور ایک خاص خوف کی حالت میں تھے اور کہہ رہے تھے خدا مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرمانا. یہ سورہ قصص کی آیت ہے اور اس کے اندر جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے. آپ اگر سورہ قصص کو جا کے مطالعہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بڑی اہمیت دی ہے قرآن کریم نے، بہت اہمیت سے بیان کیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ پہنچے تو اس وقت بھی وہی آیت پڑھی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک مدین میں جب پہنچے تو وہاں پہ پڑھی، یعنی جو آیت. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو قیام تھا اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ قرآن سے اس کو جوڑا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ آیت جو حضرت جب پہنچے اپنی منزل تو وہ بھی میں مکہ میں پہنچنے کے بعد جو آیت پڑھی وہ یہ تھی، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. یہ بھی سورہ قصص کی اس سے آگے آیت موجود ہے، 22 نمبر آیت ہے. وہ اس سے پہلے جو پڑھی ہے وہ 21 نمبر آیت ہے اور یہ 22 نمبر آیت ہے. یعنی اس میں بھی حضرت علیہ السلام این آیا رمی خان، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شہر میں پہنچے تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ امید ہے کہ خدا مجھے راہ راست کی طرف لے جائے گا. یعنی یہ راہ راست سے مراد وہی یعنی منزل تک میرے لیے راہ کو آسان کر دے گا. جس طرح اصحاب کہف جو تھے وہ جس وقت جو غار تھا اس کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی، کیونکہ بھاگ کے جا رہے تھے اور پناہ لینا جا رہے تھے. تو انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا حب لنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا، ہمارے امر میں ہمیں رشد دے، یعنی ہمیں منزل تک پہنچا،
ہمارے لیے آسانی ہو ہمارے کام میں، یہ بہت مہم ہوتا ہے. یہی چیز آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. اب اس آپ کو اگر اور ہمیں ان سورہ قصص کا یہ پس منظر ہمیں پتہ ہوگا نا، ان آیات کا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، حالات کیا ہیں، پھر ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کنڈیشن کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس سے آگے ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جن جب آئے تو مدینہ سے نکلے اور مکہ کے رستے میں بعض علماء نے نقل کیے، وہاں پہ بھی حضرت نے ان کے سامنے بھی چند آیات پڑھی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور پھر عبداللہ ابن عباس سے جب ملاقات ہوئی مکہ میں، وہاں پہ بھی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات پڑھی. اسی طریقے سے اور شخصیات کے ساتھ بھی جو گفتگو کی اور آیات پڑھی، اور پھر خطبات میں جو آیات پڑھی، یہ سب کی سب، یعنی ان میں سے آپ دیکھیں وہ آیات جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے سامنے پڑھتے تھے خاص کنڈیشن میں، وہ پڑھی. اسی طریقے سے اصحاب کہف والی آیت جو ہے، جو بڑی معروف ہے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے، حتیٰ ان کا جب سر اقدس جدا ہو چکا تھا بدن سے، اس وقت بھی پڑھ رہے تھے. اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ تذکرہ کرنا، اور وہ آیات جو حضرت یحییٰ کے متعلق ہیں اور ان کی یعنی جو واقعہ ہے وہ اس کے متعلق خود حضرت یحییٰ کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے تھے امام عالی مقام. تو ان ساری آپ دیکھیں کہ قرآنی نقطہ نگاہ سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اسی طریقے سے بس میں چند مطالب عرض کروں. آپ دیکھیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہمیں قرآن سے تمسک سے سمجھ میں آئے گا. اس وجہ سے چاہے کوئی قرآن پڑھتا ہے یا ابھی تک نہیں پڑھتا اور اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، اس کو مزید توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر تدبر نہیں کرتے، کسی اچھے ٹیچر کی طرف رجوع نہیں کرتے، اچھے ٹیچر کی طرف جو صحیح قرآن ان کو سمجھائے. یہ بہت مہم ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب آپ صحیح طریقے سے قیام سید الشہداء کو نہیں ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بھی صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے ہاں بیچارہ حسین جی، کمزور حسین، پریشان ہے، اس طرح کی شخصیت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کی گئی ہے. لیکن اگر ہم قرآنی عنوان سے سید الشہداء کی شخصیت کو دیکھیں گے جو خود انہوں نے بیان کی ہے بہت سارے مقامات پہ، تو اس سے ہم دیکھیں گے کہ بہت بات جدا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں کہ فرعون کے گھر میں ہیں، آسانیوں میں رہ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ ان سب سہولیات کو انہوں نے چھوڑ دیا اور نکلتے ہیں، قیام فرماتے ہیں، آغاز ہوتا ہے ان کے قیام کا، اور شہر سے نکلتے ہیں خوف کی کنڈیشن میں. تو اس کے بعد پھر جب واپس آتے ہیں تو اسی فرعونیت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آرام سے رہ سکتے تھے جس طرح بہت سارے دوسرے رہ رہے تھے اگر قبول کر لیتے، سمجھوتا کر لیتے، لیکن نہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے اللہ نے ان کو مبعوث کیا تھا ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت نے بھی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنی تھی اور دین کو بچانا تھا یزیدیت سے. تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام بالکل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والی کنڈیشن رکھتے تھے جس وقت مدینہ سے نکلے. اس کو انشاءاللہ کسی فرصت میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، حضرت موسیٰ کے پورا واقعہ، اس کا پس منظر، تاکہ ہمیں صحیح سمجھ میں آئے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ سے نکلنا. آپ دیکھیں اسی طریقے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے متعلق آج بھی میں ایک تحقیق کر رہا تھا. اس سے پہلے چند دن پہلے میں نے ایک موضوع دیکھا تھا. ایک جو ہیں وہ ایک مصر کی رائٹر ہیں، کیونکہ بعض کتابوں میں ہے نا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بعض روایات میں ہے کہ ان کی قبر اطہر مصر میں ہے. یعنی 3 قول ہیں. سب سے زیادہ معروف قول تو یہی ہے کہ شام کے اندر ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی قبر. بعض میں ہے کہ مدینہ میں، اور ایک بڑی تعداد جو ہے جن میں آیت اللہ مراشی کا آتا یہ نظریہ کہ ان کی قبر اطہر مصر میں ہے. اس وجہ سے مصر میں سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقبرہ بھی ہے، وہاں پہ ایک بڑی تعداد زیارت کے لیے جاتی بھی ہے. اس وجہ سے مصر میں سیدہ کی شخصیت کے اوپر بہت کچھ لکھا جاتا ہے. اور بھی ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اولادوں میں سے، وہاں پہ نفیسہ خاتون ایک بڑی معروف ہیں جو قاہرہ کے اندر ہیں، اور وہ بھی امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوتی ہیں، ان کی بھی بڑی شہرت ہے. وہاں پہ ان کا مقبرہ بہت جو ہے یعنی اس کے لوگ آنا جانا ہے وہاں پہ، مزار پہ لوگوں کی بہت عقیدت ہے ان کے ساتھ. تو مصر میں کی خاتون ہے ایک جن کا نام ہے عائشہ بنت شاطی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے زینب بطلۃ کربلا. زینب فارسی میں اس کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ یہ کہ زینب قہرمان کربلا، ہماسہ گر. اور بعض نے اس کا ترجمہ، جو میں نے دیکھا ہے کہ ایرانیوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کربلا کی
شیر خاتون، ٹھیک ہے، تو اس عنوان سے ترجمہ کیا۔ اب اس خاتون نے جو تبصرہ کیا ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو، ایک تفصیل 200 صفحے کے قریب تقریباً کتاب ہے، اس میں بہت کچھ ڈسکس کیا اس نے۔ اچھا، اس میں بعض تاریخی چیزیں ہیں کہ جو شیعہ نقطہ نگاہ سے قابل قبول نہیں ہے، لیکن اصل جو اس نے عنوان آپ دیکھیں چنا ہے نا سیدہ کو قہرمان، اس نے کہا کہ میری نظر میں ایسی شخصیت پوری تاریخ میں کہ جس نے اتنے مصائب اور مشکلات دیکھی ہوں اور اس کے باوجود وہ اپنے مشن میں مسلسل آگے بڑھ رہی ہے شجاعت کے ساتھ، اور یزیدیت کو اس شخصیت نے نابود کر دیا، دفن کر دیا، اور تشیع کو جو ہے وہ احیا کیا، زندہ کر دیا۔ تو کہا کہ ایسی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی پوری تاریخ میں، اور خصوصاً تاریخ اسلام کے اندر آپ ایسی خاتون کہ جو اتنی شجاع، اتنی بہادر اور اتنا نظریہ رکھنے والی شخصیت۔ تو انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب کے اوپر میں ایک الگ پورا سیشن کروں گا کہ ہمارے ہاں دیکھیں خواتین سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو کس طرح دیکھتی ہیں، اور ایک مصری خاتون وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے۔ جس طرح بعض آپ دیکھیں نا، بعض لبنانی مسیحی علماء ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کس طریقے سے اس نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ حتیٰ کربلا کے بعد بھی وہ اب کس طرح اپنی تحریک کو مسلسل لے کے چل رہی ہیں، اور اس نے اقرار کیا ہے انہوں نے اقرار کیا ہے ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی نے کہ اگر سیدہ فاطمہ، اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو سید امام حسین علیہ السلام کا مشن کبھی بھی آگے نہ بڑھتا۔ اور یہ ہر منصف محقق اس نتیجے پہ پہنچتا ہے جو سیدہ کے کردار کو صحیح طریقے سے اس کو سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں بس میں آخر میں نتیجتاً آپ دیکھیں کہ سیدہ سلام اللہ کا خطبہ جو ہے کوفہ کے اندر، اس طریقے سے شام کے اندر جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات ہیں ان میں بھی قرآن محور ہے، یعنی تھا جو کوفہ کے اندر خطبہ ہے اس میں نے دیکھا کہ کثیر آیات ہیں جو سیدہ نے وہاں پہ ان کا حوالہ دیا ہے، ان کو بیچ میں بیان کیا، کیونکہ سیدہ خود شہرت تھی ان کی کوفہ کے اندر اپنے بابا کے زمانے خلافت میں کہ عقیلہ بنی ہاشم، اور ایک بڑی تعداد ان کی علمی، حتیٰ کہتے ہیں بعض میں نے دیکھا کتابوں میں کہ ابن عباس بھی ان سے روایت نقل کرتے ہیں، یعنی یہاں تک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے اور ان کا اثر ہے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے پھر مزید اگر خداوند متعال نے توفیق دی تو اصل یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ان کا کردار، ان کی وہ قرآنی شخصیت، اور اسی طریقے سے پھر اپنے آپ کو ڈالیں۔ اور آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم تو ہر باطل کا، ہر جھوٹ کا، ہر فاسق اور فاجر کا ساتھ دیتے ہیں، ہماری خواتین، ہمارے مرد۔ اگر خواتین اس طرح نہیں، مردوں کی طرح نہیں ہے تو خاموش تو ہے نا، تو وہ تائید ہی ہے، تماشا دیکھ رہی ہیں، سارے معاملات دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے سیکھنی چاہیے کہ باطل کا کبھی ساتھ نہ دیں، بلکہ ہمیشہ باطل کو جو ہے وہ رد کریں اور اس کی جگہ حق اور جو واقعاً اہل ہیں ان کو متعارف کروائیں۔ خداوند متعال ہم سب کو سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد۔